ایسے عظیم صحابی جنہوں نے ایک نماز ادا نہیں کی لیکن پھر بھی اللہ کریم نے انہیں جنت عطا فرمائی، وہ کون سی عظیم شخصیت ہیں؟ آئیے آج ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں دین اسلام کی جب تبلیغ کا آغاز فرمایا تو لوگوں نے، صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اسی طرح مدینہ المنورہ میں سے بھی چند افراد آئے، جیسے جناب سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر اسلام قبول کیا۔ جب یہ واپس مدینہ المنورہ گئے، وہاں آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کر دیا۔ لوگ آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے تو سب سے پہلے جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ عبد الاشہر کے یہ سردار تھے، تو انہوں نے اپنے تمام قبیلے والوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا۔ کہنے لگے، جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو خطبہ دیا اور کہا کہ جو شخص اسلام قبول کرے گا اس کا میرے ساتھ تعلق ہوگا، جو اسلام قبول نہیں کرے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو لوگوں نے، بچوں نے، مردوں نے جوک در جوک آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ لیکن آپ کے ہی قبیلے کے فرد اسیرم، جن کا اصل نام تھا عمر، انہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ کئی مرتبہ آپ کے کہنے کے باوجود بھی انہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ جناب اسیرم کسی کام کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر گئے ہوئے تھے، تو جب یہ واپس آئے تو انہوں نے اپنے پورے خاندان والوں کے گھروں کے چکر لگائے، لیکن ان کو کوئی بھی مرد وہاں نظر نہ آیا۔ ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو کسی نے کہا میرا بھائی گھر پہ نہیں ہے، وہ تو میدان احد میں چلا گیا۔ کسی نے کہا میرا خامد گھر پہ نہیں ہے، وہ تو میدان احد میں چلا گیا۔ کسی نے کہا میرا بیٹا بھی گھر میں نہیں ہے، وہ بھی میدان احد میں چلا گیا۔ تو آخرکار انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ سارے مرد حضرات تو میدان احد میں چلے گئے، میں مرد ہونے کے باوجود عورتوں میں کیا کروں گا؟ تو انہوں نے فوراً اپنی تلوار اٹھائی، اپنی زرہ اٹھائی، خود پہنا، اپنے گھوڑے کو تیار کیا اور میدان احد کی جانب سفر شروع کر دیا۔ جب یہ میدان احد میں پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی۔ آقا علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو یہ کہنے لگے جناب اسیرم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اسلام قبول کر لوں، کلمہ پڑھ لوں یا جہاد کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں کام کرو، اسلام بھی قبول کر لو اور جہاد بھی کرو۔ تو جناب اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر اسلام قبول کیا۔ تو جناب اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار اٹھا کے میدان احد میں چلے گئے اور انتہائی بہادری کے ساتھ لڑے۔ انہوں نے اپنی تلوار کے جوہر دکھائے اور کئی کفار کو قتل کیا۔ جناب اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے جب شدید زخمی ہو گئے تو آپ گھوڑے سے نیچے گر پڑے۔ جب گھوڑے سے نیچے گر پڑے آپ وہیں پڑے رہے۔ جنگ کے بعد صحابہ کرام نے جب مسلمانوں کی لاشوں کو جمع کرنا شروع کیا تو جناب اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑے نظر آئے۔ صحابہ کرام جب جناب اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے اے اسیرم، تم نے تو اسلام کو نہیں کیا تھا، تو کیا تم اسلام کی محبت میں آئے ہو یا اپنے قبیلے والوں کی مدد کرنے آئے ہو؟ تو جناب اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے میں اسلام کی محبت میں آیا ہوں۔ تو جناب اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، مدینہ المنورہ میں لائے، آپ کو بستر پہ لٹایا گیا۔ پورے قبیلے والوں کو پتہ چل گیا کہ جناب اسیرم نے اسلام قبول کر لیا۔ جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، آقا علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو جناب اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب اسیرم کی جانب دیکھا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ عملاً قلیلاً واجراً کثیرا، فرمایا کہ اسیرم نے قلیل عمل کیا لیکن بہت زیادہ اجر کما لیا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اپنے شاگردوں سے دریافت کیا کرتے تھے کہ اے میرے شاگردوں بتاؤ، کیا تم ایسے شخص کے بارے میں جانتے ہو جس نے ایک نماز بھی ادا نہیں کی اور اللہ نے انہیں جنت عطا فرمائی؟ تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان کا نام بتایا کرتے، کہتے ہیں کہ ان کا نام تھا جناب اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
جنہوں نے اسلام قبول کیا اور جام شہادت فوراً نوش فرمایا اور اللہ کریم نے انہیں جنت عطا فرمائی۔